مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے، مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے۔ انی مہین من ارادہ احانتک، انی معین من ارادہ اعانتک۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کیے جانے والے اس وعدے کا ظہور آپ علیہ السلام کی زندگی میں بڑے واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ اس وعدے کے پورا ہونے کے نشانات میں قانونی مقدمات ایک واضح مثال ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی طور پر کامیابی عطا فرمائی۔ ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ دیوار ہے۔ حضور کی زندگی میں ہونے والے تمام 8 مقدمات میں یہ واحد مقدمہ ہے جو حضور کی طرف سے اپنے مخالفین کے خلاف دائر کیا گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں میں سے ایک مرزا امام الدین صاحب تھے، جو حضرت اقدس علیہ السلام کے انتہا درجے کے حسن سلوک کے باوجود حضور سے بہت تعصب رکھتے تھے۔ یہ تعصب صرف حضور کی ذات تک نہ تھا، بلکہ ان کو اسلام سے بھی بے انتہا تعصب اور بے رغبتی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام اور احباب جماعت کو ایذا رسانی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، چاہے وہ زبانی بد کلامی ہو یا ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا موقع ہو۔ 5 جنوری 1900 عیسوی کو مرزا امام الدین صاحب نے مسجد مبارک کے سامنے دیوار کھینچ دی۔ حضرت اقدس علیہ السلام اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے گھر کے آگے دیوار کھینچ دی اور ایسے موقع پر دیوار کھینچی کہ مسجد میں آنے جانے کا راستہ رک گیا۔ اس کے نتیجے میں حضور علیہ السلام، احباب جماعت اور عوام الناس کی تکالیف میں اضافہ ہو گیا۔ احمدی آبادی کا مسجد سے براہ راست رابطہ منقطع ہو گیا۔ احباب جب حضور کی زیارت اور ملاقات کے لیے آتے تو ان کو آبادی کا ایک لمبا چکر کاٹ کر حضور تک پہنچنا پڑتا، جو کہ مہمانوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ حضور علیہ السلام کو اپنی ذات میں بھی یہ مشکل تھی کہ مسجد اقصیٰ جانے کے لیے حضور کو زنان خانے سے گزرنا پڑتا، جو حضور کو پسند نہ تھا۔ نیز اس صورت میں حضور کو پہلے دوسری منزل پر جانا پڑتا اور پھر دوسری طرف اتر کر حضور مسجد اقصیٰ تک پہنچتے۔ کنویں کا پانی مسجد تک پہنچنا ممکن نہ رہا۔ دن میں کئی بار پریس سے کارکن آتے اور حضور کی کتابوں کے پروف لاتے۔ حضور اس پر نظر ڈالتے اور پھر ان کو واپس دیتے۔ ان کے لیے بھی دشواری تھی، غرض کئی قسم کی مشکلات کا سامنا تھا۔ ان مشکلات کے باعث حضور علیہ السلام نے چودھری حاکم علی صاحب اور چند دیگر ساتھیوں کو مرزا امام الدین صاحب کے پاس بھیجا کہ ان سے درخواست کریں کہ راستہ بند نہ کریں، اس سے ہمارے مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ حضور نے یہاں تک پیشکش کی کہ اگر وہ جگہ پر قبضہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کئی جگہ میری زمین موجود ہے، وہ بخوشی اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر یہاں راستہ بند نہ کریں، مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ وفد امام الدین صاحب کے پاس گیا تو وہ غصے میں آ گئے اور بہت بدتمیزی کی۔ جب یہ معاملہ سنگین ہوا تو یہ تجویز پیش ہوئی کہ ضلع کے حاکم اعلیٰ سے درخواست کی جائے کہ وہ اس معاملے میں ثالثی کروا دیں۔ ابھی یہ تجویز ہو ہی رہی تھی کہ حضور کے علم میں یہ بات آئی کہ ڈی سی گرداسپور اور ڈی ایس پی قادیان سے قریب ہی ایک گاؤں ہرچوال دورے پر آ رہے ہیں۔ چنانچہ حکیم فضل الدین صاحب، حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب اور حضرت چودھری حاکم علی صاحب رضی اللہ عنہم کے علاوہ 50 افراد پر مشتمل ایک وفد ہرچوال گیا اور ڈی سی گرداسپور سے ملاقات کی۔ جب یہ وفد پہنچا اور ابھی جا کر اتنا ہی عرض کیا تھا کہ ہم قادیان سے آئے ہیں تو ڈی سی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کیوں آئے ہو اور یہ جماعت کیوں بن رہی ہے، اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں گرفتار کر لوں گا۔ غرض
اس نے بات سننا بھی گوارا نہ کیا، چنانچہ یہ وفد واپس آ گیا اور حضور کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ اس پر یہ تجویز ہوئی کہ ہجرت کرنا مناسب ہوگا۔ مختلف رفقاء کی جانب سے ان کے علاقے کی طرف ہجرت کرنے کی تجاویز پیش کی جا رہی تھیں کہ فیصلہ ہوا عدالت سے رجوع کر کے قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ چنانچہ یہ مقدمہ منشی خدا بخش صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گرداسپور کی عدالت میں دائر کیا گیا۔ اس مقدمے میں حضور کے وکیل خواجہ کمال الدین صاحب اور مولوی محمد علی صاحب تھے۔ جب مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو پرانے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ جائزے کے دوران ایک مقدمے کی پرانی مثل امام الدین بنام غلام جیلانی دستیاب ہوئی، جس کے مطابق وہ زمین جہاں دیوار بنائی گئی تھی مرزا امام الدین صاحب کے قبضے میں قدیم سے چلی آ رہی تھی۔ اس صورتحال میں مقدمے میں فتح یاب ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو اس پریشانی کی کیفیت میں حضور کی توجہ مزید جناب الہی کی طرف ہوئی۔ نتیجتاً خدا کی رحمت جوش میں آئی اور الہامات کا ایک لمبا سلسلہ جاری ہوا۔ عربی الہامات کے ایک حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ چکی پھرے گی اور قضاء و قدر نازل ہوگی، یعنی مقدمے کی صورت بدل جائے گی۔ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوران مقدمہ فریق مخالف کی طرف سے عدالت میں یہ درخواست کی گئی کہ مدعی اپنے بیان کے لیے عدالت میں خود پیش ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام 15 جولائی 1901 عیسوی کو قادیان سے گرداسپور کے لیے روانہ ہوئے۔ جب حضور بیان کے لیے عدالت میں جانے لگے تو بعض خدام نے حضور سے عرض کی کہ حضور، ہم نے یہ سنا ہے کہ فریق مخالف نہایت ہی بیہودہ قسم کی جرح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضور نے نہایت جوش کے ساتھ فرمایا کہ میں اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں اور خدا بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ مزید فرمایا، ابھی 1-2 روز پہلے مجھے خدا کی طرف سے یہ الہام ہوا ہے، انی مال افواجی آتی کا بغتتاً، میں اپنی افواج کے ساتھ اچانک تیرے ساتھ آؤں گا۔ فرمایا یہ الہام مجھے 1 سے زائد مرتبہ ہوا اور بالعموم مقدمات کے دوران ہوا۔ بہرحال یہ ایام انتہائی تکلیف کے تھے، اس قدر کہ حضور فرماتے ہیں یہ دن بہت ہی تشویش کے تھے، یہاں تک کہ ہم ذاقت علیہم الارض بما رحبت کے مصداق ہو گئے، یعنی زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو گئی۔ اگلے روز حضور عدالت میں گواہی کے لیے پیش ہوئے۔ حضور کی طبیعت ناساز تھی، تاہم حضور نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ حضور نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان تمام حالات و واقعات کو بیان کیا اور ان تکالیف کا ذکر کیا جو مرزا امام الدین صاحب کے اس اقدام کے نتیجے میں حضور اور احباب جماعت کو پہنچیں۔ حضور کا بیان اور حضور کی طرف سے پیش کی گئی تمام شہادتیں سماعی تھیں۔ قانون کو جاننے والے جانتے ہیں کہ ہیئرنگ وٹنس از نو وٹنس، خاص طور پر جب اس کے بالمقابل ایک جوڈیشل فیصلہ موجود ہو اور وہ اٹیسٹڈ ہو اور وہ عدالت کو پیش کیا جا چکا ہو، تو امام دین صاحب نے وہی اپنا سابقہ مقدمہ جو امام دین بنام غلام جیلانی تھا، اس کی نقل عدالت میں پیش کر دی کہ اس کے مطابق میں زمین پر قابض ہوں اور میرا یہ پورا حق بنتا ہے کہ یہاں میں جو چاہوں تعمیر کروں۔ 16 جولائی کو حضور کی شہادت ہوئی اور 10 اگست کو اگلی تاریخ میں وکلاء کی بحث مکمل ہوئی۔ مثل فیصلے کے لیے محفوظ کر لی گئی۔ اب فیصلے کا انتظار ہونے لگا۔ اسی دوران خیال آیا کہ مقدمہ مرزا امام الدین بنام غلام جیلانی کی مثل دوبارہ دیکھی جائے، نیز اس جج کے فیصلے کی تفصیل پر مبنی انڈیکس دیکھنا چاہیے جو مقدمے کا ضمیمہ یا اپینڈکس ہوتا ہے۔ جب وہ انڈیکس چیک کیا گیا تو اس میں حاکم وقت کا یہ مصدقہ فیصلہ موجود تھا کہ اس زمین پر صرف مرزا امام الدین قابض نہیں ہیں بلکہ مرزا امام الدین کے ساتھ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب جو حضور کے والد تھے وہ بھی قابض ہیں۔ فیصلہ آنے سے بالکل تھوڑی دیر پہلے خواجہ صاحب نے یہ بات جج صاحب کے سامنے پیش کی۔ مثل پڑھنے کے بعد جج کے لیے بھی اس کو رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، چنانچہ حضور کے حق میں فیصلہ ہوا۔ مشکلیں
کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے. جج نے جو فیصلہ لکھا اس میں پہلی بات یہ تھی کہ دیوار کو فوری طور پر گرا دیا جائے، دوسرا یہ کہ آئندہ اس زمین پر کوئی بھی تعمیر نہیں ہوگی، تیسرا یہ کہ مقدمے کے تمام اخراجات مرزا امام دین صاحب برداشت کریں گے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ اس پر 100 روپیہ ہرجانہ بھی عائد کیا جائے گا. 12 اگست 1901 عیسوی کو اس مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا. یہ عرصہ کم و بیش پونے 2 سال کا بنتا ہے جو انتہائی تکلیف میں گزرا. 12 اگست کو شام 4 بجے کے قریب حضرت میر ناصر نواب صاحب نے، جو حضور کے خسر تھے، قادیان میں حضور کو اس کی اطلاع کی. اس وقت حضور مسجد مبارک میں اپنے خدام کے ساتھ تشریف فرما تھے. حضور کو یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، گویا عید کا سماں تھا. مقدمے کے فیصلے میں فریق مخالف کے ذمے ہرجانہ ادا کرنے کا بھی حکم تھا. حضور علیہ السلام کے وکلاء نے حضور سے مشورہ کیے بغیر ہرجانے کی ڈگری کا اجرا کروا دیا. مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین اور ان کے باقی خاندان کے حالات نہایت ابتر ہو چکے تھے. ان کے پاس 144 روپے 5 آنے 7 پائی ادا کرنے کی بھی توفیق نہ تھی، جس کا لازمی نتیجہ جائیداد کی کرکی تھا. چنانچہ ان کی طرف سے ایک تحریری درخواست حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی کہ ہمیں اس ہرجانہ اور اخراجات سے معافی دی جائے. حضور علیہ السلام نے فوری طور پر اس ہرجانے کو معاف فرما دیا. حضور کو خدا کی طرف سے خبر دی گئی کہ یہ ان پر بہت زیادہ بوجھ ہے. جب یہ خبر خدا کی طرف سے پہنچی تو اس بارے میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ عشاء کا وقت تھا. حضرت اقدس علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی، کوئی شخص ابھی جائے اور انہیں بتائے کہ میں نے یہ خرچ اور ہرجانہ معاف کر دیا ہے، اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ میری لا علمی میں ہوا ہے، میرے وکلاء نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا. حضور نے اپنے وکلاء سے خفگی کا بھی اظہار فرمایا. کچھ عرصے کے بعد حضور نے ایک تحریر لکھ کر عدالت میں بھی پیش کر دی کہ میرے وکلاء نے میرے مشورے کے بغیر یہ ڈگری جاری کروائی ہے، میرا ایسا کوئی مطالبہ نہیں، میں یہ خرچ اور ہرجانہ دونوں معاف کرتا ہوں. مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے. مشکلیں کیا چیز